جی السلام علیکم۔ جس موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں تو وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت ہی پاپولر قسم کا موضوع ہے کہ مکافات عمل اور کارامہ بھی جسے کہتے ہیں، اور سادہ لفظوں میں جیسے کرنی ویسے بھرنی، یہ مطلب بہت رائج ہے ہماری سوسائٹی میں، یا کہنا چاہیے کہ دنیا کے سبھی جگہ ممالک میں جو ہے یہ بات اس طرح سے سمجھی جاتی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اچھے ٹرمینالوجی میں سے مکافات عمل کہا جاتا ہے، یعنی آپ جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ پھر کارامہ کے نام سے بھی اسے کہا جاتا ہے، جو ایک ہندی میتھولوجیکل ایک وہ ہے پرسیپشن۔ بہرحال ان سب کے اندر جو ایک بات کامن ہے کہ بھئی جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے، بہت کچھ اس دنیا میں مل جاتا ہے۔ تو میں اس میں تھوڑا سا ایک یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میرے اپنے خیالات ہیں، اس کی ریلیجس یا شرعی اوتھینٹسٹی کو تو وہی اس کو دیکھ سکتے ہیں جو اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں یا جنہیں اس بات کا اختیار ہے۔ میں صرف اپنے ذہن سے بات کرنا چاہتا ہوں، بینگ اے پروفیسر اور ایک فلاسفی کے طالب علم کی حیثیت سے بھی، کہ دیکھیے اگر ہم اسلام کے بنیادی کانسیپٹ کو جو ہے دیکھیں تو وہ ایک آیت باقاعدہ موجود ہے کہ ذرہ ذرہ نیکی اور ذرہ ذرہ بدی وہ گنی جائے گی، تولی جائے گی، ناپی جائے گی، مگر اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی روز حشر میں جو ہے وہ اسے دیکھا جائے گا اور اس کے حساب سے جزا اور سزا طے ہوگی۔ تب اس میں ایک چھوٹی سی ایک لاجک نکلتی ہے، جو چھوٹی تو ہے مگر امپورٹنٹ ہے، کہ جب ایک دن اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ اسی دن جزا و سزا کا حساب ہوگا، گناہ بھی تولے جائیں گے اور نیکیاں بھی تولی جائیں گی، تو اس کا بغیر یعنی اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کا حساب کتاب کیسے جو ہے دیا جا سکتا ہے، یعنی دنیا میں کہ آپ جیسا کر رہے ہیں اسی کی آپ کو سزا بھی مل گئی اور اس کا جو ہے وہ جزا بھی مل گئی۔ جب ایک دن مقرر کیا ہوا ہے تو یہ سب کچھ تو اس دن کے بعد ہی ہوگا نا، دا ڈے آف ججمنٹ، کہ جس کے بعد سب کھاتے جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کنسیپٹ جو ہے میں اسے ذرا مختلف انداز میں دیکھتا ہوں کہ کچھ مناسب نہیں ہے مکافات عمل، ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک تھوڑی ذرا مختلف سا کنسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ کسی برائی کا یا کسی ظلم کا جو ہے، اور ایک ایسا جو بہت زیادہ مظلوم کو دکھ پہنچایا گیا یا بہت برا کیا کسی نے، کسی کے ساتھ، ایکس نے وائی کے ساتھ بہت برا کیا اور اس کی سزا بھی پا لی یہاں پہ، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اس کی پیچھے جو اصل بات ہے جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مکافات عمل نہیں بلکہ یہ بد دعا کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بد دعا کے اور بد دعا دینے والے دکھی کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، بد دعا فٹافٹ پہنچتی ہے۔ بد دعا جو ہے اس کے اللہ کے درمیان اور دکھی شخص کے درمیان، یا کوئی بھی جو ہے مظلوم ہے تو اس کی بد دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں فوراً پہنچتی ہے اور قبولیت کے بھی حاصل کر لیتی ہے۔ اس کے لیے کچھ اس طرح کے کچھ مسکنسیپٹس ہیں کہ بھئی کوئی بہت نیکوکار، کوئی ولی اللہ، یہ میرے خیال سے بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک کوئی بھی عام انسان، کوئی بھی دکھی انسان، کوئی بھی مظلوم انسان جو ناحق اور ناجائز ستایا گیا ہو، اس حد تک کہ وہ بلبلا کے آسمان کی طرف دیکھے اور بد دعا دے دے تو بد دعا کو فوراً ہی باریابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور انسان تو کیا بلکہ کوئی جانور بھی ہے، اگر اس کو اذیت پہنچائی گئی ہے تو وہ بھی بد دعا دے تو وہ بھی اللہ کے یہاں جا لی جاتی ہے اور قبول بھی ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں جو مکافات عمل کا جو کنسیپٹ ہے تو اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، کہ ایک تو وہ ہے جو صحیح معنوں میں ہونا چاہیے کہ حساب کتاب کے بعد ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ، روز حشر، اور یہ جو سلسلہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت سارے مشاہدات ہر ایک کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی ہیں، زندگی میں اس نے دیکھے ہوں گے کہ لوگ بھائی، تو یہ اصل میں ہوتی ہے بد دعا۔
اگر آپ جا رہے ہیں، اگر آپ نے بلی کے بچے کو اپنی موٹر سائیکل سے کچل دیا، مر گیا، اور اس نے آسمان کی طرف آہ بھر لی، تو آپ کا تو ہو گیا، حساب کتاب پہنچ گئی. تو وہ پھر یہیں پر دینا پڑتا ہے. وہ ہوتا بھی بہت، اور بہت اکثر دیکھا گیا، بہت ترنت طریقے سے وہ جو ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بد دعا کو اور مکافات عمل کو تھوڑا سا الگ الگ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. میرا تو یہی خیال ہے.